اسلامی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلی مرتبہ قرآن کو سیدنا صدیق نے جمع کیا، اور کہیں لکھا ہے کہ حضرت عثمان نے اس کو جمع کیا۔ اعراب حجاج بن یوسف نے لگوائے، کہیں لکھا ہے کہ خود حضور نے جمع و تدوین کی۔ اگر یہ درست ہے تو یہ باتیں قصے کہانیوں کی کیا حیثیت ہے؟ اسلام ابھی تک قصے کہانیوں کا دین کیوں ہے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ جس معاملے میں بھی قرآن مجید کوئی بات کہہ دیتا ہے اس میں پھر اس طرح کی قصوں کی طرف رجوع کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ قرآن نے یہ بات خود بیان کر دی ہے کہ پورے قرآن کی جمع و تدوین خود اللہ کے حکم سے، اللہ کی ہدایت کے مطابق ہوئی۔ قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ پورے قرآن کو مرتب کرنے کے بعد پھر اس کی نئی قرات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی اور اس قرات کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ اس قرآن کی آیت کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کہانیوں کی طرف کوئی التفات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ خیال کرنا چاہیے کہ جس طرح اب بھی ہماری حکومتیں اہتمام سے نسخے مرتب کراتی ہیں اور ان کا معاملہ بھی کرتی ہیں۔ ابھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ معاملہ ہوا تھا، ان کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ قرآن مجید کی غلط طباعت ہو رہی ہے، تو اس میں ایک قانون بنایا گیا اور یہ ان کی حسنات میں ہے، جس قانون کے ذریعے سے قرآن مجید کی طباعت کے معاملے میں اب بہت اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب حکومتیں کرتی رہتی ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی کیا ہوگا، سیدنا عمر نے بھی کیا ہوگا، سیدنا عثمان نے بھی کیا ہوگا، لیکن یہ بات قرآن سے بالکل واضح ہے کہ اس کی جمع، تدوین، ترتیب سب اللہ کے حکم سے حضور کی زندگی میں ہوگی۔